بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج رہائش اللہ سے دوستی پارٹ 6 ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں۔ اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ کومنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کومنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور آپ اس میں سے کیا سیکھتے ہیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ بڑھتے ہیں آپ اپنے موضوع کی طرف۔ رہائش اللہ سے دوستی پارٹ 6۔ اج سکھ متراں دی ودیریے، اج سکھ متراں دی ودیریے، کیوں جندڑی اداس گنیریے، لوں لوں وچ شوق چنگیریے، اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں، مکھ چند بدر شاہ شانیے، متھے چمک دی لاٹ نورانیے، مکھ چند بدر شاہ شانیے، متھے چمکے لاٹ نورانیے، کالی زلف تے اکھ مستانیے، محمور اکھیں ہن مد بریاں، اور اس صورت نو میں جان آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شاناں سب بنیاں، جس شان تو شاناں سب بنیاں، اور دسے صورت راہ بے صورت دا، دسے صورت راہ بے صورت دا، توبہ راہ کے عین حقیقت دا، پر کم نہیں اے بے سوجت دا، کوئی ورلیاں موتی لے تریاں، کوئی ورلیاں موتی لے تریاں، اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں، اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں، یہ صورت شالا پیش نظر، یہ صورت شالا پیش نظر، روے وقت نزاعت روز حشر، یہ صورت شالا پیش نظر، روے وقت نزاعت روز حشر، وچ قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر، سب کھوٹیاں تھیسن تد کھریاں، سب کھوٹیاں تھیسن تد کھریاں، اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں، اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں، اج سکھ متراں دی ودیریے، کیوں دلڑی اداس گنیریے، لوں لوں وچ شوق چنگیریے، اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں، اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں، اور لاؤ مکتوں مختت برد یمن، من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن، من بھاوری سجن جھلک دکھاؤ سجن، من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن، دو جگ رکھیں راہ فرش کرن، دو جگ رکھیں راہ فرش کرن، سب انس و ملک حوراں پریاں، سب انس و ملک حوراں پریاں، اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں، اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں، سبحان اللہ ما اجملکا، سبحان اللہ ما اجملکا، سبحان اللہ ما اجملکا، ما احسنکا، ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیاں کتھے جا لڑیاں، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیاں کتھے جا اڑیاں، اج سکھ متراں دی ودیریے، کیوں دلڑی اداس گنیریے، لوں لوں وچ شوق چنگیریے، اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں، اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں، اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں، اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں۔ دوستو، ہمارا تسلسل ہے یہ پیر میر علی شاہ صاحب کا
پھر نصیر الدین نصیر صاحب کا یہ کلام، بہت خوبصورت کلام آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب ہم اپنے بات کر رہے ہیں جی مراقبہ پہ، اور اللہ سے دوستی آج کل ہمارا ٹاپک چل رہا ہے، اور یقیناً ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے دوستی تو کرنی ہی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے محبت بھی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو اپنے ذکر کثرت سے اس مالک کا کرنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں آج ہمارا پارٹ 6 ہے، اور ابھی اس وقت ہم حدیث پاک شامل کریں گے، پھر مزید اسی پہ بھی بات بھی کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن دینار کہتے ہیں، جی یہ حدیث پاک نہیں ہے، یہ ایک روایت ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن دینار کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مکہ کی طرف جا رہا تھا کہ ایک جگہ تھوڑی دیر کے لیے ہم بیٹھ گئے، اتنے میں ایک چرواہا ادھر سے بکریاں لیے ہوئے گزرا۔ حضرت عبداللہ بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عمر کے ہمراہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مکہ مکرمہ کی طرف جا رہا تھا کہ ایک جگہ تھوڑی دیر کے لیے ہم بیٹھ گئے، اتنے میں ایک چرواہا ادھر سے بکریاں لیے گزرا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا، ایک بکری میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ تو اس نے کہا، یہ بکریاں میری ذاتی ملکیت نہیں ہیں، کیونکہ میں تو غلام ہوں اور صرف ان کا چرواہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے آزمانے کے لیے فرمایا کہ مالک سے کہہ دینا کہ بکری کو بیڑیا اٹھا کے لے گیا تھا، اسے کیا پتہ چلے گا، وہ کوئی تھوڑا دیکھ رہا ہے۔ حضرت مالک بن دینار روایت کر رہے ہیں، جی میں سرکار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ مدینہ کی طرف ہم جا رہے تھے کہ ہم نے راستے میں دیکھا کہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، اور حضرت عمر اس کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ ایک بکری مجھے دے دو۔ اس نے کہا، جی میں تو صرف ان کا چرواہا ہوں، نوکر ہوں، میں ان کا مالک نہیں ہوں، میں تو غلام ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے آزمانے کے لیے کہا کہ مجھے دے دو ایک بکری۔ تو کہنا کوئی بیڑیا کھا گیا تھا، کون سا اس وقت تمہارا مالک دیکھ رہا ہے؟ چرواہے نے عرض کیا، کیا وہ نہ جان سکے گا اور نہ دیکھ سکے گا؟ کیا تو حق تعالیٰ بھی نہ جانے گا اور نہ دیکھے گا؟ اس نے کہا، جی کیا اللہ تعالیٰ بھی نہیں دیکھے گا، کیا اللہ تعالیٰ بھی نہیں جانے گا؟ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارو سار رونے لگے اور اس کے مالک کو بلوایا، غلام کی قیمت ادا کر دی اور پھر اسے آزاد کرتے ہوئے فرمایا کہ اس بات سے جس طرح تو اس دنیا میں آزاد ہوا، ایسے ہی اس جہاں میں بھی نجات پائے گا، مطلب اس جہاں میں بھی تو نجات پائے گا جس طرح تجھے اس جہان میں آزاد کر دیا۔ دوستو، اس چرواہے نے کہا، میں تو آپ کو بکری دے دوں، نہیں دے سکتا چونکہ میں تو غلام ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کون سا اس وقت تیرا مالک دیکھ رہا ہے؟ تو اس نے کہا، اللہ بھی نہیں دیکھ رہا۔ تو آپ اس کی اس بات سے رونے لگے اور اس کو فوراً آزاد کر دیا، اس کی قیمت ادا کی اس کے مالک کو اور اس کو آزاد کر دیا۔ اس کا یہ یقین تھا کہ رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو یہی تو ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم جب بھی کوئی کام کریں ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ جب ہمارا یقین ہوگا دیکھ رہا ہے تو ہم کوئی بھی غلط کام نہیں کریں گے۔ ہم بندوں کے دیکھنے سے ڈر رہے ہیں، اللہ کے دیکھنے سے نہیں ڈر رہے۔ ہمارا یہ ذہن ہوتا ہے ہم جو کر رہے ہیں وہ کون سا اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم ویسے میں نے کل بھی بات کی تھی کہ ویسے کوئی کام ہونا تو تب ہم کہتے ہیں جی اللہ دیکھ رہا ہے، جب ہم غلط کام کرتے ہیں تب نہیں ہم یہ کہتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک اور بات آپ کے سامنے روایت رکھتے ہیں کہ جب بی بی زلیخا نے خلوت میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف بلایا تو پہلے اس بت کو کپڑے سے ڈھانپ دیا جس کی وہ عبادت کیا کرتی تھی، جس کی وہ پرستش کیا کرتی تھی، یعنی وہ اسے دیکھ نہ سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے زلیخا، تو پتھر کے اس بت سے جو کہ صرف پتھر ہی ہے، اس سے اس درجہ شرم رکھتی ہے، حیا رکھتی ہے، تیرا کیا خیال ہے کہ میں اس رب دو عالم سے شرم نہیں رکھتا جو ساتوں زمینوں ساتوں آسمانوں کا خالق ہے اور انہیں ہر لحظہ دیکھ رہا ہے
فرمایا میرا رب تو تیرا تو رب تو بت کی پوجا کرتی ہے اور تو اس کی حیا کر رہی ہے، تو میرا اللہ جو خالق اور مالک اور ایک ایک ذرے سے واقف ہے، ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کا خالق ہے، اور اس وقت بھی وہ اپنی ہر بنائی ہوئی شے کو وہ دیکھ رہا ہے کہ میں اس سے حیا نہ کروں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ میں اپنی آنکھوں کو برائی سے نہیں بچا سکتا، کیا اس کا بھی کوئی علاج ہے؟ تو فرمایا بس یہی کہ تو اس بات کو ذہن نشین کر لے کہ جس قدر تو کسی کو دیکھ سکتا ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس قدر تو کسی کو دیکھتا ہے نا، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بہشت میں جو خاص وادی عدن کے نام سے موسوم ہے وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو گناہ کا ارادہ کریں لیکن پھر میری شرم کی وجہ سے اس کو نہ کریں، اس کے مرتکب نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی بھی ہے کہ رب نے فرمایا کہ جو خاص جنت میں ایک وادی ہے وادی عدن کے نام سے، وہ خاص الخاص ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو گناہ کا ارادہ کریں لیکن وہ اس وجہ سے گناہ نہ کریں کہ میں دیکھ رہا ہوں، تو وہ اس وادی میں جائیں گے، وہ گناہ کے مرتکب نہ ہوں۔ ہمیں سوچنا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، ہر لہجہ ہر گھڑی ہر ساتھ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب ہم یہ ذہن بنا لیں گے تو ہم آلموسٹ گناہوں سے بچ جائیں گے، ہم گناہوں سے بچ جائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ ذہن بنانا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو اس کے لیے تیار تو کرنا ہوگا نا۔ ایک مرید اپنے پیر کامل کا خاص منظور نظر تھا اور ہمیشہ دوسرے مریدوں کی نسبت اس سے زیادہ مہربان رہتا تھا۔ یہ سلوک دوسرے مریدوں کے باعث غیرت بنا ہوا تھا، دوسرے مریدوں کے لیے یہ ایک باعث غیرت بنا ہوا تھا۔ پیر نے جو مریدوں کو مبتلا رشک دیکھا تو ایک دن ہر مرید کو ایک ایک پرندہ دے کر کہا کہ کسی ایسی جگہ لے جا کر ذبح کر کے لاؤ جہاں تمہیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ ہر مرید کسی تنہائی کے مقام پر گیا اور دوسرے سے نظر بچا کر اپنے اپنے پرندے کو ذبح کر کے لے آیا، لیکن وہ مرید پرندے کو زندہ ہی واپس لے آیا۔ جو ایک خاص منظور نظر تھا پیر صاحب کا، وہ اپنے پرندے کو ویسے زندہ واپس لے آیا۔ تو پیر صاحب نے پوچھا کہ تو اسے ذبح کر کے کیوں نہیں لایا؟ تو مرید نے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں کوئی مجھے نہ دیکھ رہا ہو، کیونکہ حق تعالی اللہ تبارک و تعالی مجھے ہر جگہ دیکھتا ہوا دکھائی دیا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے ہر جگہ دیکھتا ہوا دکھائی دیا۔ تب پیر نے ان کم نظر مریدوں سے کہا کہ اب تم خود ہی اس مرید کے مقام اور مرتبہ کا اندازہ کرو کہ یہ ہمیشہ مشاہدہ الہی میں رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی طرف ملتفت ہوتا ہی نہیں، لہٰذا اس سے غافل بھی نہیں ہونے پاتا۔ اسے تو خدا اپنی طرف دیکھتا نظر آیا اور تمہاری خود بینی نے تمہیں اپنے آپ میں ہی مگن رکھا۔ یہی ہم کرتے ہیں، یہی ہمارا کام بھی یہی ہے۔ ہمارا بھی یہی ذہن ہوتا ہے کہ جب اس پیر صاحب نے سارے مریدوں کو جو ہے وہ دیا نا پرندہ کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ ذبح کر کے لاؤ کہ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، تو وہ سارے ایک دوسرے سے چپ چپ آ کے جہاں انہوں نے دیکھا نا کوئی بھی بندہ نہیں دیکھ رہا، تو وہ اس پرندے کو ذبح کر کے لے آئے۔ لیکن وہ جو مرید تھا وہ ویسے کا ویسا پرندہ لے آیا۔ پوچھا گیا بھئی تو نے کیوں نہیں ذبح کیا؟ جواب اس کا یہ تھا کہ مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں مجھے کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ پوچھا گیا یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا جی مجھے ہر جگہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو میں ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ اصل میں یہ ہوتا ہے مشاہدہ، یہ ہے مراقبہ۔ اسی پہ اتنے دنوں سے آپ کو بات سنا رہے ہیں، یہ ہے مراقبہ، یہ ہے مشاہدہ۔ ایسے ہی جب ہم زندہ رہیں گے نا، ایسے زندگی گزاریں گے تو میرا خیال ہے 70% کیا 99% ہم ویسی برائیوں سے دور ہو جائیں گے، چونکہ ہمارا یقین کامل ہوگا کہ ہر لمحہ ہر جگہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ایسے رب کو ساتھ رکھیں گے، اللہ تمہارے ساتھ ہے لیکن ہم نہیں دیکھ پا رہے، ہمیں محسوس نہیں ہو رہا، ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، بٹ اللہ ہمیں
ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر پل ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں واچ کر رہا ہے، اور ہمیں اس چیز سے بچنا ہوگا، ہمیں یہ چیز سمجھنی ہوگی، ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ یہ سمجھنی ہوگی کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے وہ ہدایت دے، ہمیں نیکی کی توفیق دے، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھڑی برائی سے بچا کے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسا ذہن دے کہ ہم اپنے مالک کو ہم اپنے اوپر مطلب پائیں، بات اچھی لگے، لائک